الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام الآخر إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ بے شک اللہ کریم اور اس کے فرشتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ غوث زماں حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جنت کے اطراف کے فرشتے ہیں، یعنی جو جنت کے اطراف کونوں کے اندر فرشتے موجود ہیں، وہ فرشتے ہر وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات پر درود پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ان فرشتوں کے درود پڑھنے کی برکت سے جنت کے اندر وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور قیامت تک یہ فرشتے درود بھی پڑھتے رہیں گے، اور اللہ کریم اس برکت کے، اس درود کی برکت کی وجہ سے اللہ کریم جنت کو بھی وسعت عطا فرماتا رہے۔ تو آئیے ہم بھی حصول برکت نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھر انادل کا بولتے تھے۔ وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھوم میں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لم ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف کہے تھے۔ بچا جو طلبوں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے۔ سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، رجب المرجب شریف کا مہینہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے اور اپنے آخری ایام کی طرف رواں دواں ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان معجزے کا ظہور ہوا، سبحان اللہ۔ اور وہ معجزہ سفر معراج ہے۔ یہی وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر اللہ کریم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس تک کا سفر کیا۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر کریم آقا نے بیت المقدس سے آسمانوں کی طرف سفر کیا اور پھر آسمانوں سے لامکان کی طرف سفر کیا، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کریم کا جاگتی آنکھوں سے دیدہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سارا سفر، یہ سارا جو اہتمام تھا، یہ جو سارا سفر تھا،
اس کا ٹائم پیریڈ کتنا تھا؟ وہ صرف اتنا تھا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المبارک سے گئے، وضو کر کے گئے، جب واپس آئے تو ابھی وہ وضو کا پانی بھی چل رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اپنے گھر کے کاشانہ رحمت کے جو دروازے کو کنڈی لگائی تھی، ابھی وہ کنڈی مبارک بھی ہل رہی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کا بستر مبارک بھی گرم تھا کہ اتنے مختصر لمحات کے اندر آپ نے اتنے لامکاں کی اور پوری کائنات کی سیر کی اور پھر واپس آ گئے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، اسی واقعے کو خلاق کائنات نے، مالک لم یزل نے قرآن پاک کے اندر ان آیات کے اندر ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس، سبحان اللہ۔ وہ بیت المقدس کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان کو جو ہے وہ اپنی نشانیاں دکھائیں، تاکہ ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک اللہ کریم سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اب بظاہر یہ آیت مبارکہ مختصر سی ہے، لیکن اس کے مفاہیم کتنا طویل ہیں، اس کی تشریح کتنا زیادہ کی جا سکتی ہے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیے کہ کچھ عرصہ پہلے ہند کے اندر ہر سال 27 رجب المرجب کو ایک محفل ہوا کرتی تھی، اور اس محفل کے اندر مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر سال بیان فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر سال اس آیت کے صرف ایک جز کی تشریح کیا کرتے تھے۔ یعنی ایک سال آپ نے تشریح کی سبحان الذی، دوسرے سال کی اسرا کی، تیسرے سال تشریح کی بعبدہ کی، اسی طرح آپ نے ایک ایک جز کی تشریح 12 سال کے اندر اس آیت کی تشریح مکمل کی۔ اور پھر وہ بیان کتنا ہوتا تھا، یعنی آپ نے سبحان الذی ان 2 لفظوں کی تشریح کتنے ٹائم کے اندر کی، وہ بیان کا ٹائم 2 گھنٹے ہوا کرتا تھا۔ یعنی ہر اس آیت کے ہر لفظ کے اوپر اگر بندہ تشریح کرنے پہ آئے تو کئی گھنٹوں گزر جائیں، لیکن اس کی تشریح مکمل نہیں ہو سکتی۔ آئیے ہم آج اس آیت کے صرف ایک جز لنریہ من آیاتنا کے متعلق چند باتیں سنتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کیوں عطا فرمائی، یہ عظیم معجزہ کیوں عطا کیا، تاکہ لنریہ من آیاتنا، ہم ان کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں۔ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کائنات کی بادشاہت عطا کی ہے، تمام کائنات کی بادشاہت عطا کی ہے، تمام کائنات کی ملکیت عطا کی ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے چاہا کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جب میرا حبیب اس کائنات کا مالک ہے ہی ہے، تو کیوں نہ ہو کہ اس کائنات کو دکھا بھی دیا جائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی سلطنت دکھا ہی دی جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ کریم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج جیسا عظیم معجزہ عطا فرمایا۔ اور پھر اب آئیے حبیب اور خلیل کے معنی کے اندر کچھ فرق سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ اللہ کے نبی ہیں کہ جنہیں اللہ کریم نے مرتبہ خلیل عطا فرمایا ہے، یعنی یہ اللہ کے خلیل ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اور آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ انبیاء کے اندر سب سے افضل ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء میں اگر کسی نبی کا مرتبہ ہے تو وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات ہے۔ اب آپ اللہ کے خلیل ہیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حبیب ہیں۔ اب خلیل اور حبیب کے اندر فرق کیا ہے کہ جب اللہ کریم نے چاہا کہ اپنی خلیل کو اس کی بادشاہت دکھاؤں، اس کی ملکیت دکھاؤں، اس کو زمین و آسمان کی سیر کرواؤں، تو اللہ کریم نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ فلاں چٹان پہ جا کے کھڑے ہو جائیے۔ جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس چٹان پر آ کر کھڑے ہوئے تو اللہ کریم نے انہیں یہ معجزہ عطا فرمایا، انہیں اس قدر طاقت عطا فرمائی کہ جب آپ نے نیچے نگاہ کی تو 7 زمینوں کو دیکھ لیا، جب آپ نے اوپر نگاہ فرمائی تو 7 آسمانوں کو، جنت و دوزخ کو دیکھ لیا۔ اب یہ تھی خلیل کی معراج، یہ تھی خلیل کی معراج۔ اب باری آتی ہے پیارے اللہ کریم کے حبیب کی، اور جب حبیب کی باری آئی تو اللہ کریم نے جنت کو سجا دیا،
اللہ کریم نے پوری کائنات کو سجا دیا، اور جب حبیب کی باری آئی تو خود جبرائیل کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے حبیب کو بلا کر لے آؤ۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، اور زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ کریم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عظیم معجزہ عطا فرمایا، اپنے حبیب سے محبت کا اظہار فرمایا کہ ایک وقت وہ تھا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر عرض کی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک وہ وقت تھا جب کہا گیا تھا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، اور ایک یہ وقت تھا کہ تقاضے وصال کے تھے، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ ایک وقت یہ تھا کہ اللہ کریم نے خود حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کو بلا کر لے آؤ۔ جب اللہ کریم نے اس معراج کے معجزے کے اندر لنریہ من آیاتنا کیا کیا عظیم نشانیاں دکھائی، آئیے چند وہ نشانیاں بھی سنتے ہیں کہ اللہ کریم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کی سیر کروائی، اور جنت کے اندر حدیث پاک میں ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات رسول مختار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں موتیوں سے بنے ہوئے گنبد نما خیمے ملاحظہ فرمائے، جن کی مٹی مشک کی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا لمن ھذا یا جبریل، یعنی اے جبریل یہ کس کے لیے ہیں، یہ جو اس طرح کے خوبصورت گنبد ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ عرض کی اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ائمہ اور مؤذنین کے لیے ہے۔ وہ جو خوبصورت موتیوں کے گنبد جنت کے اندر بنے ہوئے تھے وہ کن کے لیے تھے؟ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ائمہ کرام اور مؤذنین کے لیے تھے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات جنت کے اندر تشریف لائے تو ریشم کے پردوں سے سجا ہوا ایک محل دیکھا۔ جب آپ نے اس محل کو دیکھا تو پوچھا کہ اے جبرائیل یہ محل کس لیے ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ محل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ کریم نے معراج کی رات بھی اپنے حبیب کے یار کی فضیلت کو بیان کی۔ اللہ کریم نے معراج کی رات بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دکھایا۔ اور پھر علماء نے اس معراج کے اندر ایک بہت ہی پیارا نقطہ بیان کیا کہ اللہ کریم نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات جنت کی بھی سیر کرائی اور دوزخ کا بھی مشاہدہ فرمایا۔ اب یہ کس وجہ سے تھا؟ کیونکہ دنیا کے اندر آج ہم کسی چیز کو پہلی مرتبہ دیکھتے ہیں نا تو ہم کچھ چونک جاتے ہیں، خاص طور پہ وہ چیز بڑی نایاب ہو، خوبصورت سی ہو تو ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو علماء نے یہ نقطہ بیان فرمایا کہ چونکہ قیامت کے دن لوگوں کے اوپر جنت کو ظاہر کر دیا جائے گا، دوزخ کو ظاہر کر دیا جائے گا، تو اللہ کریم نے اپنے حبیب کو جنت و دوزخ پہلے ہی دکھا دی تاکہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اپنی امت کی خیر خواہی کے اندر مصروف ہوں، اپنی امت کی شفاعت کے اندر مصروف ہوں، تو جب آپ جنت کو دیکھیں، جہنم کو دیکھیں تو چونک نہ جائیں یا جنت و دوزخ کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں، بلکہ اس وقت بھی کملی والے آقا اپنی امت کی شفاعت کے اندر مصروف رہیں۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔